وہ جو کہتے ہیں پیغمبر کے پورے صحابہ میں کسی ایک کا نام علی دکھاؤ میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا. آپ کہتے پورے صحابہ اپنی جگہ, معاویہ کے گھر میں 2 علی دکھاتا ہوں, رہے اپنے گھر میں. کیونکہ ہمیں ایسا کھوٹا مال چاہیے ہی نہیں ہے. بھتیجا ہے معاویہ کا, بیٹا ہے ولید کا, پوتا ہے کس کا, جناب عتبہ کا, پڑپوتا ابو سفیان کا, نام اس کا علی ہے, نام اس کا علی. اختلافی بات کرنی کوئی نہیں, محبت کی باتیں کریں. امیر معاویہ کا بھتیجا آگے اس کا بیٹا تو نام اس کا علی ہے, اور علی شل مرزا کا بھتیجا نام اس کا عبداللہ, عبداللہ کا بیٹا جعفر کا پوتا, علی کا نواسا, حسن حسین کا بھانجا تو نام اس کا بھی معاویہ. یعنی علی کے در پہ جائیں تو معاویہ ملتا ہے, معاویہ کے در پہ جائیں تو علی ملتا ہے. اسی لیے تو اس اسٹیج پہ علی معاویہ ملتا ہے. تو محبت کی جو بات کرنی ہے, اختلافی بات تو کرنی ہی. وہ سیدنا امیر معاویہ ان کی بہن ہے, سیدہ ام الحکم پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے, نبی کی سالی بھی ہے, امیر معاویہ کی بہن ہے. سیدہ عزہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے, نبی پاک کی سالی بھی ہے, امیر معاویہ کی بہن ہے. سیدہ فاریہ پیغمبر کی صحابیہ بھی ہے, نبی پاک کی سالی بھی ہے, امیر معاویہ کی بہن ہے. سیدہ رملہ ام حبیبہ نبی پاک کی گھر والی بھی ہے, نبی پاک کی صحابیہ بھی ہے. اسی امیر معاویہ کے والد گرامی ہے, نام ہے ان کا سیدنا ابو سفیان, نبی پاک کا صحابی بھی ہے, نبی پاک کا سسر بھی ہے. امیر معاویہ کی والدہ سیدہ ہند نبی کی ساس بھی ہے, نبی کی صحابیہ بھی ہے. جن کے خاندان میں کسی ایک بندے نے اسلام قبول کیا ہو, بلکہ آج میواتی جو قوم ہے وہ کہتی ہمارے خاندان کا بڑا تھا, نام اس کا میت تھا, پیغمبر کے دور میں ایمان لے کر آیا تھا. جٹ قبیلے والوں جٹوں نے کہا ہمارے خاندان کا بڑا تھا, نام اس کا زد تھا, پیغمبر کے دور میں ایمان لے کر آیا تھا. گجرات کے رہنے والے بھٹنڈا کے بابا رتن ہندی والے کہتے ہیں کہ 390 سال کی عمر تھی, پیغمبر کے دور میں ایمان لایا تھا. سب سے پوچھو کیوں دعوے کرتے ہو, کہ اس سے بڑا اعزاز کون سا ہے کہ ہماری قوم قبیلے کا کوئی فرد پیغمبر کی ذات پر ایمان لایا. 14 صدیوں پہلے کوئی ایک فرد ایمان لائے پیغمبر کی ذات پہ, آج تک نسلیں اس وقت اعزاز سمجھتی ہے, فخر سمجھتی ہے, مان کرتی ہے. تو امیر معاویہ کتنا قابل فخر ہے جس کے پورے گھرانے کو اللہ نے محمد کی غلامی کے لیے چن لیا تھا. اور چنا بھی کیسے, اختلافی بات تو کرنی ہی. نبی پاک کو تو مانتے ہو نا بھائی, جی بھائی الحمدللہ مانتے ہیں. جنہوں نے سپاہ مصطفیٰ بنائی وہ بھی مانتے ہیں, دیوبندی ہے تو وہ بھی مانتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی آمنہ کے لال نے, اور جنہوں نے پیغمبر کی ذات کے نام پہ سپاہ محمد بنائی مانتے ہیں. تو رکھا ہے بھائی, جی بھائی وہی رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی عمرہ کرنے تشریف لے گئے. عمرہ کیا خدا کے رسول نے, تو اس عمرے کے موقع پر سن 7 ہجری میں اللہ کے نبی کے بال کاٹنے والا کون, ابو سفیان کا بیٹا نبی قصالہ, علی کا بھائی, امت کا ماموں, کاتب قرآن, مجتہد نشان, فاتح کبیر, صحابی رسول امیر معاویہ. بال بھی کاٹے, ناخن بھی کاٹے, نہ بال گرنے دیے نہ ناخن گرنے دیے. بال بھی سنبھالے, ناخن سنبھالے. نبی پاک نے پوچھا کیا کرتا ہے, عرض کی یا رسول نبوت کے بال ہیں, نبوت کے ناخن ہیں, زندگی بھر کا سرمایہ. مرتے دم گھر والوں سے کہوں گا کہ پیغمبر کے بال میرے, پیغمبر بدری کریم کے بال میرے ہونٹوں پر رکھ دینا, نبی پاک کے ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا. خدا کے رسول نے محبت کا اظہار جو دیکھا تو آمنہ کے لال فرماتے ہیں معاویہ تیری محبتوں کو تیرے نبی سلام پیش کرتا ہے, بال بھی تیرے, ناخن بھی تیرے, نبی پاک کی چادر بھی تیرے. اس امیر معاویہ نے نبی کی محبت میں, نبی کے استعمال میں رہنے والی چارپائی کی 6000 درہم کی خریدی اور ملک شام لے کے چلے. وقت آخر امیر معاویہ نے گھر والوں سے کہا سنو, جب میں فوت ہو جاؤں جنازہ میرا ہو, چارپائی نبی کی ہو, کفن میرا ہو, لباس نبی کا ہو, ہونٹ میرے ہو, بال نبی کے ہو, آنکھیں میری ہو, تو ناخن خدا کے نبی کے. اس پروٹوکول کے ساتھ کون قبر کی پاتال میں اترا ہوگا جیسے ابو سفیان کا بیٹا گیا. آج کو منکر صحابہ جو مر جائے, یہ اختلافی بات نہیں ہے بھائی, نوٹ کر لینا. پیغمبر کے صحابہ کا منکر کافر ہے کہ بات اختلافی نہیں ہے. اللہ کی قسم اختلافی نہیں, اللہ کی قسم اختلافی نہیں. حر عاملی کی
کتاب وسائل الشیعہ بہار الانوار لکھنے والا کون؟ ملا باقر مجلسی. جامع البیان لکھنے والا کون؟ شیخ محمد سبزواری. مسالک الافہام لکھنے والا کون؟ آیت اللہ محمد صادق الروحانی. کتاب کا نام فقہ الصادق لکھنے والا کون؟ شہید ثانی. ان پانچوں کتابوں میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے نزدیک توہین صحابہ کرنے والا ایمان سے فارغ ہو جائے گا. ایمان سے فارغ ہو جائے. تو بات اختلافی تو نہ ہوئی نا بھائی؟ جی بھائی، بڑوں نے کہا، بڑوں کے بڑوں نے کہا، بنیادی کتابوں میں کہا، ان کی کتابوں میں بھی ہے، میری کتابوں میں بھی ہے، تو بات تو اختلافی رہی کوئی نہیں. آج کوئی منکر صحابہ جو مر جائے تو اللہ کرے سارے مر جائے. اللہ کرے خاص کم. دوسرا بندہ دوڑتا دوڑتا آئے گا، جیب میں ہاتھ ڈالے گا، شیشی نکالے گا، میت کے فرسا کو پکڑائے گا. وہ میں سواری کرنے گیا تھا، کربلا کی خاک لایا تھا. بس یوں کیجئے کہ قبر میں مٹی ڈال دیجئے، سب خیران. کیوں؟ کربلا کی خاک جو آ گئی تو اختلافی بات تو کرنی نہیں، پیار محبت کی باتیں کرنی ہے. کہ 14 صدیوں بعد کسی کی قبر میں مولا حسین کی قبر کی خاک آ جائے تو قبر اس کا کچھ نہیں بگاڑتی. اور جس کی قبر میں کربلا کی خاک نہیں، حسین کے نانا کی پوشاک ہے، تو قبر اس کا کیا بگاڑے گی؟ اسی کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں. اسی کو سیدنا. تو رسول خدا مدنی کریم کی حدیث سے مبارکہ. اچھا، اختلافی بات کرنی، اللہ کی قسم کوئی نہیں. حدیث یہ کہ رسول خدا مسجد میں بیٹھے، جناب حسن و حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے. رسول خدا نے حسن مجتبیٰ کو اٹھایا، جھولی میں بٹھایا. امام الانبیاء مدنی کریم نے نیا خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، یہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ اس امت کا سید سردار ہے. اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم ترین جماعتوں میں صلح کرا. تو اس میں کوئی اختلافی بات ہے؟ نبی کو تو بھی مانتا ہے، نبی کو میں بھی مانتا ہوں. حدیث کا انکاری تو بھی کوئی نہیں، حدیث کا انکاری میں بھی کوئی نہیں. جو حدیث میری کتابوں میں ہے وہ الفاظ بھی یہی، جو تیری کتابوں میں ہے وہ الفاظ بھی یہی. اور راوی تیرے ہاں بھی وہی ہے، راوی میرے ہاں بھی وہی ہے. میری کتابوں میں سیدنا ابو بکرہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حسن مجتبیٰ امت کا سید سردار ہے. اور تیری کتاب الکافی میں بھی ابو بکرہ کہتے ہیں رسول خدا نے فرمایا کہ حسن مجتبیٰ امت کے سید سردار ہیں. تو نبی کی زبان پہ تجھے بھی اعتبار ہے، نبی کی زبان پہ مجھے بھی اعتبار ہے. پھر مل کے اعلان کرتے ہیں کہ خدا کے رسول نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا. ایک جماعت علی کی ہے، ایک جماعت امیر معاویہ کی. علی کی جماعت کا میں انکار نہیں کرتا، معاویہ کی جماعت کا تو انکار کوئی نہیں. چونکہ فرمان جو نبی کا ہے، فرمان جو میں تو کہوں کہ علی بھی جنتی، معاویہ بھی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی. اختلافی بات کرنی. آپ نے کبھی سبز درخت میں سے آگ نکلتی دیکھی؟ جی بھائی، جب میں نے دیکھی. کھارا در میں ہے، کراچی میں ہے، دعوت اسلامی کا مرکز ہے، نام اس کا مولانا محمد الیاس قادری. پگڑی باندھتے ہیں، سرس پگڑی باندھتے ہیں. ہاں، دھواں بھی چمنیوں سے اٹھتا ہے. اس سے بڑی اجتماعی بات کون سی ہوگی کہ بابا بریلوی ہے، میں دیوبندی ہوں، تعریف کر رہا ہوں دیوبند کے مولوی میں بیٹھ کے بابا الیاس قادری کی. تو اختلافی بات تو نہ ہوئی نا بھائی؟ جی جی بھائی، نہیں ہوئی. بابا الیاس قادری نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ کے یوم وفات کی مناسبت سے کیا کریں گے؟ عرس منائیں گے. کس کا؟ امیر معاویہ کا. پیر تھپڑ شاہ، دھکڑ شاہ، لگڑ شاہ، بھگڑ شاہ کا عرس منانے والی قوم میں بیٹھے رافضی بھی بول اٹھے بابا خارجی ہو گئے. کیوں؟ معاویہ کا نام تقیہ شکن ہے. معاویہ کا نام بعض دفعہ بندہ جاتا ہے حکیم کے پاس، درد بہت زیادہ ہے، سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں، ہڈی چھڈی تو ٹھیک ہے لیکن چلنا بڑا مشکل ہے. وہ تو بھائی ایکس رے کروا، ایکس رے کروایا تو بڑی بڑی لہریں آ گئی کہ اوپر سے ٹھیک ہے لیکن اندر گند بہت زیادہ پھر رہا ہے. وہ کہتا ہے علاج ایک ہی ہے، کئی سالوں کے چھپے گند کو پیٹ بلیڈ نکالتا ہے اور کئی صدیوں کی چھپی خارجیت و ناسبیت اور رافضیت کو یہاں پہ امیر معاویہ کا نام نکالتا ہے. کب عرس منائیں گے؟ بڑے بڑے لوگ بول پڑے. تو بابا بڑے کمال کا آدمی ہے، اس نے پہلے تیری لگائی تھی،
پھر پیٹرول بھی ڈال دیا کہ جلنے والے جلے، اب میں معاویہ کے نام پر 22 بڑے مراکز بناؤں گا، فیضان امیر معاویہ۔ یاروں کو تھوڑی اور آگ لگی، بابا جی نے پورا انار ہی چھوڑ دیا کہ 22 نہیں 220 بناؤں۔ جلنے والے تھوڑے اور جلے تو بابا جی نے بڑے جلا دیا۔ اللہ نے دیا پوتا تو پوتے کا نام رکھا معاویہ رضا اتاری۔ جلنے والے کچھ اور جلے تو بابا نے چتا کو آگ لگایا۔ سمجھتے ہیں چتا آگ کیسے لگائی؟ فرمایا جس کے دل میں بغض ہو پیغمبر کے یار امیر معاویہ کا، میرے جنازے میں کجا، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے کو بھی ہاتھ نہ لگائے۔ اچھا کردار بریلوی کا تعریف کرے دیوبندی، اس سے بڑی اجتماعیت کیا ہوگی؟ میں کہتا ہوں جیسا جرأت اظہار اللہ نے اسے دیا، اللہ کرے ایسا اعلان ہماری خانقاہوں سے بھی ہو جائے۔ تو مسئلہ اس میں کوئی اختلافی بات ہے؟ بالکل بھی کوئی نہیں۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رسول پاک مدنی کریم نے بلایا، اچھا اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا، میں بھی نہیں کر رہا۔ جناب عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جا اور جا کے معاویہ کو میرے لیے بولا کر۔ معاویہ کھانا کھا رہے تھے، واپس جو آئے نبی پاک نے پھر بھیجا، کیا ہوا کہ کھانا کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کبھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اس کا انکار وہ بھی نہیں کرتا، اس کا انکار میں بھی، اور اختلافی بات ہم نے کرنی۔ ہوا کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بچہ تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اللہ کے نبی جو آئے تو پیغمبر مدنی کریم کو دیکھ کے میں ڈر کے تھوڑا سائیڈ میں ہو گیا، تو رسول خدا نے پیچھے سے آ کے میرے دونوں کندھے پکڑ لیے، فرمایا جا اور معاویہ کو میرے پاس بلا کر لیا۔ میں گیا، دیکھا، واپس آ گیا، اسے کچھ نہیں کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بلایا۔ نبی پاک نے پھر بھیجا، میں پھر گیا، دیکھا، واپس آ گیا، انہیں کچھ کہا، اتنا کہا کہ یا رسول اللہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا بھی اس کا پیٹ نہ بھرے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے میں نے اللہ سے کمٹمنٹ کر لی، اگر کبھی کہیں کسی یار کو میں کوئی سخت سست جملہ کہہ دوں تو میرے مولا میرے یار کے حق میں اسے دعا بنا دے۔ معاویہ اس کا اثر یہ ہوا جب نبی پاک نے جملہ یہ کہا تو پوری زندگی میرے دسترخوان پہ کبھی کھانے کی کمی کوئی نہ ہوئی۔ اگلی بات یاد رکھے گا، چونکہ بات اختلافی، سائیں غلام رسول نقشبندی ہے، مسلکن بریلوی ہے، بریلوی کے بندے کا پتر ہے، یعنی یوں کہیں کہ وہ بریلویوں کا علامہ علی شریح حیدری ہے۔ ہمارے جھنگ کے کچھ لوگ تشریف لائے، اس میں تحریک لبیک کے کچھ نوجوان تھے۔ ایک نے کہا مولا دعا کیجیے اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے۔ مولا نے فرمایا ذکر معاویہ عام کا رزق کی تنگی کبھی نہیں آئے گی۔ ساتھ والے کا حضور معاملہ رزق کی تنگی کا، آپ کا ذکر معاویہ عام کرو، یہ بات سمجھ میں کوئی نہیں آتی۔ تو سائیں غلام رسول نقشبندی صاحب نے کہا پتر مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے پوری زندگی نبی کی آل پہ رزق کی تنگی نہیں آنے دی، ذکر تو اس کا کرے گا اللہ رزق کی تنگی دور فرما دے۔ اور کیسے کیا یہ بات میں اختلافی نہیں، جلال یوں اٹھا لیجیے بات میں موجود ہے کہ امیر معاویہ 20 لاکھ درہم سالانہ حسن مجتبیٰ کو بھی دیتے تھے، حسین ابن علی کو بھی دیتے تھے۔ کتنے؟ کسی نے کہا 50، پڑوسی نے کہا 50 نہیں تو 20 تھے۔ ہم نے کہا اختلاف ختم کرنا، 50 کو چھوڑو 20 کو پکڑ لو۔ کچھ دیوبندیوں نے کہا درہم نہیں دینار تھے سونے کے، پڑوسی نے کہا سونے کا نہیں چاندی کا سکہ تھا، اور وہ درہم نہیں تھا، دینار نہیں تھا، درہم تھا۔ اختلاف جو ختم کرنا ہے، ہم نے سونا چھوڑا چاندی کو، اس سے بڑی میں قربانی اور کیا دوں کہ 50 کو چھوڑ کے 20 کو پکڑوں، سونے کو چھوڑ کے چاندی کو پکڑوں، اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے، تو اور میرے لیے کیا حکم ہے بھائی؟ لیکن وہ 20 لاکھ درہم آج کے دور کی کتنی بڑی رقم بنتی ہے پاکستانی کرنسی میں، 73 کروڑ 74 کروڑ، کتنی؟ 74 کروڑ 56 لاکھ 34,300 روپے۔ ہر سال امیر معاویہ حسن مجتبیٰ کو بھی دیتے تھے، حسین ابن علی کو بھی دیتے تھے، حسن مجتبیٰ بھی لیتے تھے، حسین ابن علی بھی لیتے تھے۔ کون سے حسن حسین؟
یہ بات بھی اختلاف خدا کی قسم کو کیونکہ ہمارے ہاں بھی لکھی ہے، ان کے ہاں بھی لکھی ہے کہ حسن مجتبیٰ نے صدقے کی کھجور کھا لی، ڈھیر لگی تھی صدقے کا کھجور کا، گھر میں تھی، کھجور اٹھا کے کھا لی۔ اللہ کے نبی نے انگلی ڈالی، کھجور نکال دی، فرمایا سن تیرے لیے جائز نہیں، جو چیز جائز نہ ہو تو اللہ کے نبی آل کو ایک دانہ کھجور کھانے کی اجازت بھی نہیں دیتے، تو کیسے ممکن ہے کہ حکمران اگر 2 نمبر تھا تو اس کا مال بھی 2 نمبر تھا، جو رسول اپنی اولاد کو ایک کھجور دانہ نہ کھانے دے، وہ 74 کروڑ روپے حسن مجتبیٰ کیسے کھا گئے تھے؟ حق سمجھا تھا تو لیے تھے، حق سمجھا تھا تو انہوں نے اختلافی بات کو کرنی ہی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کتاب نہج البلاغہ، کون سی بھائی؟ کون سی کتاب ہے؟ نہج البلاغہ، خط نمبر ہے 58، نیچے سائن بھی جناب علی کے، مہر جناب علی کی، جناب علی نے مہر لگائی، سائن کی، یہ قسم اٹھائی، پورے ملک میں خط پھیلایا، واللہ میرا اور امیر معاویہ کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، دعوت اسلام بھی ایک ہے، اسلام لانے میں یہ مجھ سے بڑھ کر نہیں، میں اس سے بڑھ کر نہیں، اختلاف ہوا خون عثمان پہ، کفر و اسلام پہ نہیں، خون عثمان پہ ہوا، اور میرا دامن صاف، میرا دامن۔ اچھا واللہ میں جناب علی کے اس قول کو مانتا ہوں، لکھا کہاں پر ہے؟ کہاں بھائی؟ لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو، جو ان کی بات کو بھی اپنی بات سمجھ کر مان لے، اگر یہ اختلاف کرنے والا ہے تو محبت کرنے والا کون ہوگا؟ کتاب اس کی مانتا میں ہوں، ہمت کرو کل یہی بات اس سے منواؤ کہ نہج البلاغہ میں خط نمبر 58 میں جناب علی نے جو لکھا، جو کہا، جو قسم اٹھا کے فرمایا، سائن کیے، مہر لگائی، اسے مانتا ہے۔ اگر یہ مان جائے تو واللہ پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، چونکہ علی نے معاویہ کو بھائی کہا ہے، اپنے جیسا کہا ہے، خدا بھی دونوں کا ایک بتایا، نبی بھی دونوں کا ایک بتایا، بات اختلافی کرنی ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، حضور لڑائی جو آپ کی ہو گئی، اب جو آپ کے خلاف لڑنے کے لیے کافر ہیں، پر میں واللہ کفر کا چھوڑ چکے، کہ مشرک ہیں، کہ مشرک ایسے اللہ کا ذکر کبھی نہیں کرتے، کہ کون ہیں؟ کہا میرے بھائی ہیں۔ میں علی کے اس قول کو مانتا ہوں، میں علی کے اس قول کو، اور میری کتاب کو چھوڑیے، اس کی اپنی کتاب میں موجود ہے، جناب علی فرمایا جو میرے مقابل آئے، کافر بھی کوئی نہیں، منافق بھی کوئی نہیں، مشرک بھی کوئی نہیں ہے میرے بھائی، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، میں سمجھتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں، دونوں، ہاں زیادہ قریب جناب علی، زیادہ قریب جناب، اور جو مقام اللہ نے جناب علی کو عطا کیا ہے، 1.25 لاکھ امتوں میں 4تھے نمبر پر علی جیسا کوئی نہیں، اختلافی بات تو کرنی ہی کوئی نہیں۔ جناب حسن مجتبیٰ کے بعد مولا حسین ابن علی آ گیا، مولا حسین ابن علی نے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے کہ اس دور میں 2 ہی جماعتیں تھیں، یا لشکر علی یا لشکر معاویہ۔ لشکر علی کا جو میرے بھائی آگے جانشین بنا، جو آگے علی کا پاسبان، علی کا میرے بھائی یہاں پہ دستار جس کی سر پہ آئی، اسے دنیا حسن مجتبیٰ کہتی ہے۔ حسن مجتبیٰ نے منبر پر بیٹھ کر اعلان کیا، لوگوں کہ اگر یہ حق میرا تھا تو میں نے امیر معاویہ کو دے دیا، اگر یہ حق اس کا تھا تو اس کے پاس پہنچ گیا، میں علی کے جانشین کی، حسین کے بھائی کی، زہرا کے لخت جگر کی، جنتی جمالوں کے سردار کی، امت کے امام حسن مجتبیٰ کی بات کو حرف سچا مانتا ہو، اس سے پوچھو مانتا ہے؟ جی بھائی، اور یہ بات میری کتاب میں نہیں، احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 کتاب اسی کو اس میں لکھا ہے، میں مانتا ہوں۔ حسن مجتبیٰ نے کہا واللہ جو لوگ میرے نام کا نعرہ لگاتے ان کی نسبت معاویہ میرا زیادہ قدردان ہے، اختلافی بات کرنی کو نہیں، کتاب اس کی ہے، بات اس کی ہے، باپ بھی اس کا اور بات بھی اس کی، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں اس سے بڑی اجتماعیت اور کون سی ہوگی؟ جی بھائی، جیسے صلح کی بیعت کی حضرت حسن مجتبیٰ نے، 40,000 فوج کے سالار ہیں قیس بن سعد بن عبادہ ساتھ بیٹھے تھے، آنکھوں میں مولا حسین کو انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیں تو آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے، انہوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، جیسے ممکن ہے کوئی دوست
काज़मी साहब को, तौकीर साहब को इशारा कर रहे हो, आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने इशारा किया, इशारा किसी ने किया था, तभी तो मोबाइल पीछे हो गया। उन्होंने किया इशारा, मौला हुसैन खड़े हो गए और कहा इन्नहु इमामी। कौन? रिजाल कशी किताब तेरी है, लिखा गया कि हसन मुतबा ने कहा कि अमीर मुआविया मेरा इमाम है। क्या है? किताब तेरी है, बात तेरी है, बाप तेरा है, बाप तेरा है, मानता मैं हूं वल्लाह जो कुछ इमाम हसन मुतबा ने कहा मुझे हर हर्फ कबूल है, हर हर्फ। इससे बड़ा मैं इख्तिलाफ को क्या बेटा बात तेरी तस्लीम मैं करता हूं कि मौला हसन मुतबा ने कहा इन्नहु इमामी, ये अमीर मुआविया मेरा कायद भी है, पेश भी है, पेशवा भी है, इमाम भी है, मुक्तदा भी है। जब ये खड़े हो गए तो साथ वाले किसी ने कहा मौला हुसैन, उसने आंखों में इशारा किया था, आपने तो भांडा ही फोड़ दिया। तो मौला हुसैन ने फरमाया मसला ये है, खड़े होकर बैत इसलिए की ताकि जमाने को पता लग जाए न तकिया बाजू न तकिया बाज की औलाद, जिसे हक सच मानते हैं तो खुलकर मानते हैं। चलो इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह जानते हो भाई जी, भाई बात खत्म होगी मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ में इख्तिलाफ कोई नहीं करना इंतजामिया से। इमाम बाकिर कौन है? मौला अली के पड़पोते हैं, मौला हुसैन के पोते हैं, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं, इमाम जाफर सादिक के बाबा हैं, नाम इनका इमाम बाकिर है। इमाम बाकिर का कौल इनकी अपनी किताब में लिखा है। मैंने कभी भी अपने घर में अली के मुकाबले में आने वालों के बारे में लफ्ज़ कुफर नहीं सुना। अली हमेशा उनको अपना भाई है, भाई मेरे, लेकिन ज्यादती कर बैठे, हद से बढ़े हैं भाई। किताब तेरी है और बकौल तेरे इमाम तेरा, मेरा तो तू मानता ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूं तेरा जो इमाम वो मेरा भी इमाम, जो इमाम पर कलाम तू भी मान ले मैं भी मान लूं, ताकि इख्तिलाफ खत्म हो जाए। और इमाम ये कहते हैं कि जनाब अली अपने मुकाबिल आने वाले, जंगे जमल वाले हो, जंगे सिफीन वाले हो, सज्जदा आयशा हो या अमीर मुआविया, इनको अपना कहते थे बेगाना। तो ले बात खत्म होगी। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह मानते हो भाई जी? और वल्लाह अब भी कोई इख्तिलाफी बात नहीं करे। ये कहता हमारी किताब में लिखा है इमाम जाफर सादिक को मज़ाहिब अरबा में कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह हमारे उस्ताद के शागिर्द थे, मुक़ल्लिद थे। वल्लाह हमें कोई इनकार नहीं, लेकिन हिम्मत करके ये बात तो बता दे कि मेरा इमाम जिसका शागिर्द है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जाफर सादिक जिसका शागिर्द है उसे इमाम कासिम कहते हैं, इमाम कासिम का अब्बू कौन है उसे जनाब मोहम्मद कहते हैं, और मोहम्मद का अब्बू कौन है उसे नबी का पहला यार सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। इख्तिलाफी बात तो करनी ही। ये जो कहता है कि तेरे इमाम ने जो हदीसें ली है ना उम्मत तक जो पहुंचाई वो हमारे इमाम से ले लेकर तब पहुंचाई, तो इख्तिलाफी बात को करनी। इतनी सी बात तो बता दे कि मेरा इमाम जिसे हदीसें लेता है उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, इमाम जाफर जिसे हदीसें लेता है उसे इमाम कासिम कहते हैं, और इमाम कासिम जिसको उस्ताद मान के हदीसें लेता है उसे नबी का साला कहते हैं, अली का भाई कहते हैं, उम्मत का मामू कहते हैं, कातिब कुरान कहते हैं, फातिह कबीर कहते हैं, उसी को सैयदना अमीर मुआविया कहते हैं। मैंने कहा इमाम जाफर सादिक में बात, इमाम जाफर सादिक मानता है, बिल्कुल आप मानते भाई? जो देवबंदी सर वो बोले मानते भाई, जो बरेलवी वो मानते भाई, जो आले हदीस है वो मानते भाई, शीन वाले सारे मानते हैं। शीन वालों से इंतजामिया खुद जाके पूछ रहे, ठीक है ना भाई? इमाम जाफर सादिक का कौल है, किताब कुर्बुल असरार में लिखा क्या? इमाम जाफर सादिक फरमाया हम कौन? हम औलाद अली और अबू सुफियान की औलाद, दोनों नबी के अहले बैत। क्या लिखा? हम हो खानदान बनी हाशिम वाले, ये अबू सुफियान की औलाद, दोनों क्या हैं? अहले। कहा किसने? इमाम जाफर सादिक। तू भी मानता है मैं भी मानता हूं, तो इख्तलाफ तो खत्म हो गया ना। तू अमीर मुआविया को इस्लाम से निकालना चाहता है, इमाम जाफर सादिक अहले बैत में शामिल कर रहे हैं। तू अगर मानेगा तो मेरे भाई मोहब्बत वाला कहलाएगा, इख्तलाफ करेगा तो तेरे से बड़ा इंतशारी कौन है? तो मैंने जो बातें की कौन सी की भाई? जी भाई, तो इंशाअल्लाह पैगंबर के सहाबा का दिफा करना है, अहले बैत का दिफा, नबी की
ناموس کا دفاع، لیکن یہ دفاع ہم نے دیوبندی بن کر نہیں کرنا، بریلوی بن کر نہیں کرنا، اہل حدیث بن کر نہیں کرنا. یہ دفاع کرنا ہے تو امتی بن کر کرنا ہے، محمدی بن کر کرنا ہے. کیسے؟ جیسے ہاتھ کی پانچوں انگلیاں برابر ہو جاتی ہیں تو سارے برابر ہوں گے انشاءاللہ. انگلیاں برابر ہوتی نا بھائی جی، ہاں ایسے دیکھو تو برابر کوئی نہیں. اگر بریانی کی پلیٹ میں بوٹی نکل آئے تو پانچوں کی پانچوں برابر ہو جاتے ہیں. جہاں پر مشترکہ مفاد ہو تو وہاں پہ معاملہ اجتماعیت کا ہے نا بھائی. اختلافی بات تو کر کوئی نہیں رہے. یہ اختلاف مٹا کے ایک ہو جائے، کیوں؟ مشترکہ مفاد ہے. تو پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر، نبی کی آل سے بڑھ کر، نبی کے صحابہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبت کا مشترکہ محاذ ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بل پاس ہوا ہے اور سینٹ سے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے رب سے منت ترلا کریں گے کہ مولا شہیدوں کے مقدس خون کا واسطہ، سب کچھ لٹا چکے، بچا کیا ہے؟ اسی مقدس خون کا واسطہ. اب تو نبی مظلوم، نبی برحق آمنہ کے لال مدنی کریم کے مظلوم صحابہ کی حفاظت کا قانون ہمیں عطا فرما دے. کریں گے انشاءاللہ. رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اولاد میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے.